یاجوج تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تیسرا جو بیٹا تھا یہ تو نعوذ باللہ کہاں لکھا ہے؟ تو حدیث ہے، یہ میں نے حضرت آدم کی اولاد میں سے حدیث ہے، یہ نوح کی اولاد میں یہ غامدی صاحب نے بنائی ہے، اچھا حضرت آدم کی اولاد میں سے یہ حدیث ہے۔ بہرحال اس پہ میں نے سنا، یہ معروف بات ہے بہت کہ حضرت نوح کی آئی تھنک یہ حدیث ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا ایسی حدیث۔ اچھا چلے یہ نیکسٹ سیشن ہم جب بھی کریں گے نا انشاءاللہ تو اس میں وہ حدیث بھی میں دیکھوں گا، لیکن بہرحال چلیں لیٹس، آپ کہتے ہیں حضرت آدم کی اولاد میں سے تو انسان ہے، یہ بات تو پھر ثابت ہو رہی ہے اس سے، یاجوج ماجوج انسان ہے۔ اچھا آپ اس سے واٹس یور کمنٹ؟ 3 حدیثیں سناتا ہوں آپ کو تاکہ کلیئر ہو جائے، میں اپنی رائے ایسے نہیں بناتا ہوتا، ٹھیک ہے، سائنس کے تھرو نہیں جا رہا ہوں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ابن کثیر میں کہ ان کا ایک کان اتنا لمبا ہے کہ اس کو گدا بناتے ہیں اور دوسرا کان لحاف کی طرح اٹھتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے یہ انسان آپ کے میرے کان اس طرح نہیں، اس کو اولاد ہونے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے علماء ہم ہی صرف حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ صحیح، حضرت آدم تبری میں ہے، حضرت آدم کا سیمن مٹی میں گرا، اس مٹی میں جو ریئیکشن وہ سے یاجوج ماجوج بنے۔ اچھا جی یہ حدیث ہے؟ جی تبری کی حدیث سنا رہا۔ تو کیا میں کیا کروں اب اس کا؟ میں نہیں، وہ جو کان والی بات ہے وہ تو کچھ اسکالرس کہتے ہیں میٹافورک، دیٹس ناٹ لٹرل، کہ ضروری نہیں ان کا کان ہی واقعی اتنا بڑا ہو، وہ تو اٹ کوڈ بی اب جیسے غامدی صاحب کا ویو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ ڈاکٹر اسرار کا بھی سیم ویو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ڈفرینٹ قومیں ہیں جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں، نکل چکی ہیں، قیامت کے قریب وہ پیک میں ہوں گی، اور ہر دور کا یاجوج ماجوج ڈفرینٹ ہے۔ جیسے ابھی چائنیز کو کہا جا رہا ہے، کسی دور میں کوکیشینز یاجوج ماجوج تھے، جیوز کو یاجوج ماجوج کہا گیا، منگولز کو یاجوج ماجوج کہا گیا۔ تو یہ ویو ہمارے جو یونیورسٹی ایجوکیٹڈ کلاس ہے نا، اس کو یہ ریئلسٹک بہت لگتا ہے، اس لیے وہ اس طرف جاتے ہیں۔ مطلب ان اٹس ویری کور یہ صرف فلسافیکل ویو ہے، ریئلسٹک ویو میں بتاتا ہوں نا آپ کو، لٹرلسٹ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی ہمیں عجیب لگ رہی، حالانکہ ہمارا تو بلیف ہے 100% کہ ایسا لٹرلی ہی ہوگا کہ ان کے کان بڑے بڑے ہوں گے، اور ایک یہ تو لٹرل بات ہمارا ایمان ہے، لیکن یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز جو ہے یہ قرآن پاک سے ایمان اٹھے ان کا، ایک طرف قرآن کو بھی نہیں ماننا، یہی تو بات ہے نا۔ تو اسی لیے غامدی صاحب جو ہیں اور باقی جو ان کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ پھر اس کی ریئلسٹک انٹرپریٹیشن کریں۔ ہاں میں بتاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں، اور بھی مجھے پتا ہے نا۔ اصل میں قرآن پاک میں اللہ نے کہا نا اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اوپر کی جگہوں سے نیچے لاؤں گا۔ تو سورہ انبیاء کیا ہے کہ فرام ایوری ایلیویشن دے ول کم، وہ تو پہاڑ کہا جاتا ہے نا، پہاڑوں سے۔ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اوپر کے درجے پہ جو پاورفل قوم ہے، جیسے انہوں نے بھی کوکیشینز کو اوپر کا درجہ دیا۔ ٹھیک ہے گاندھی صاحب نے کہا کہ وہ نوح کی جو تیسری اولاد ہے نا یافس، اس کو اس وقت پیک ملی ہوئی دنیا کی، تو وہ اوپر سے آئیں گے نیچے۔ صحیح، تو نیچے آگے دریا کون سا پیتے ہیں یہ بتائیں؟ جب حدیث کری کلیئر ہے کہ وہ آئیں گے اور نیچے آ کے وہ دریا پی جائیں گے ایک گروپ، اور دوسرا گروپ آ کے گا کہ یار تو نے دریائی کی پوری ہمارے اس سے تو مراد یہ لی گئی ہے نا کہ وہ دنیا کی جو مین ریسورسز ہیں ان پہ قابض ہو جائیں گے، تو جیوز تو ہوئے ہیں قابض۔ نہیں، بہت دھیان سے سنیے گا، پہلے وہ دنیا کی ریسورسز لے کے اوپر کی جگہوں میں پہنچ چکے ہیں، اب وہ نیچے آنے کے بعد دریا پئیں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح، یہ دھیان میں رکھیے گا، لیٹس ناٹ مکس اپ بیسکس ہیئر۔ پھر آسمان پہ وہ تیر چلائیں گے اور خون والے تیر نیچے آئیں گے، یہ ایک منگولوں نے کیا تھا یا یورپ میں ایسے ہو رہا ہے۔ یہ گاندھی صاحب کو نا کسی دن ملنا پڑے گا تفصیل سے، کیونکہ یہ بیسکس نہ غلط کریں۔ یا تو آپ یاجوج ماجوج کو مانیں، ٹھیک ہے، یا پھر جس طرح اور پھر ساتھ حدیث بھی مانیں۔ نہیں، حدیث تو یہ کہتی ہے نا کہ پروفیسر میں ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے کہیں، تو انہوں نے کہا عرب کی ہلاکت ہو، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، تو سوراخ تو ہو گیا، نکل تو اس کا مطلب نکلنا تو شروع ہو گئے تھے تب اتنا سوراخ ہوا تھا، اس میں سے کیوں یاجوج ماجوج نکلیں گے؟ صحیح، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بتانے کا مقصد یہی تھا نا کہ اب نکلنا شروع ہو رہے ہیں۔ جی نہیں، اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیوار کو کوئی میٹافور نہ لے لینا، اس میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ دیوار اصلی دیوار ہے کوئی، وہ جس طرح کی بھی دیوار ہے، ٹھیک ہے اصلی دیوار ہے، تو سوراخ بتانے کا مقصد جو ہے وہ تاکہ پتہ چلے کہ وقت قریب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اصلی دیوار ہے جس میں سوراخ ہوا ہے۔ صحابہ کا پورا مشن گیا یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھنے کو، اوپر سے یاجوج ماجوج کی دیوار پہ بھی حدیث ہے، اس کی دیوار کی شکل کیسی، سٹرائپس بتائی ہیں، زیبرا کی طرح جو سٹرائپس ہوتی ہیں۔ جی پھر یا تو حدیث مانے یا پھر غامدی
دونوں کو اکٹھا کیسے مانیں گے؟ پھر کنفیوز ہو جائیں گے نا سارے. نہیں غامدیت تو اس لیے کیونکہ ٹو میک اٹ مور ریئلسٹک تو وہ دیوار پھر ریجیکٹ کر دیں نا. وہ اسٹرائپس والی دیوار پہلے کوئی وہ منگول توڑتے ہیں, پھر گورے توڑتے ہیں, پھر وہ کالے توڑتے ہیں. صحیح. یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی یہاں پہ ایک کیا وہ کیسے کہتے ہیں نا فلسافیکل کنفیوژن ہے. وائی آر یو ویئر از دا وال؟ ذوالقرنین نے دیوار بنا دی, قرآن پاک نے بتا دی ہے, اور اللہ نے کہا قیامت کے قریب چھوڑیں گے ہم انہیں. ہم وہی نہیں, اس کو تو ایک ٹائم لائن کے اوپر اسٹریچ کر کے نا ہر چیز کو قیامت کے قریب کر دیتے ہیں لوگ. صحیح. پوائنٹ از اللہ نے قرآن نہ کہا ہوتا تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا توڑ دینا تھا. اب دیوار بن چکی ہے, حدیث میں بھی وہ دیوار ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کبھی کوئی قوم توڑتی ہے وہ دیوار تو کبھی کوئی قوم توڑتی ہے وہ دیوار. یہ سوچیں ذرا کیا کیا رہے ہیں. بالکل سمجھ رہا ہوں میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں. ایک دفعہ توڑ دینا دیوار, دوسرا دفعہ تو نہ توڑنا. اگر منگولوں نے توڑی تھی تو پھر آپ واپس یورپین تو نہ توڑیں وہ دیوار. حدیث اور قرآن کو مانیں بالکل ٹھیک, یا پھر دوسری طرف آ جائیں. دونوں کو اکٹھا مانیں گے ہر بچہ کنفیوز ہو جائے گا. شیخ کوئکلی دجالیت سے بچنے کے لیے ایک عام فہم آدمی, انٹلیکچوئلز کی تو بات آپ نے کر دی ان کا کیا رول ہے, عام فہم آدمی گھر میں بیٹھی ہوئی عورت, گھر میں بیٹھا ہوا مرد, وہ کیا کرے دجال سے بچنے کی؟ سورہ کہف کو پوری تفسیر کے ساتھ, پوری کی پوری تفسیر, جتنی بھی تفاسیر مل سکتی ہے, ایک صورت ہی تو ہے, 51 بندوں کی تفسیر الگ الگ دیکھیں. عربوں کی ذرا تفسیر زیادہ غور سے پڑھا کیجیے. ہند میں اتنا اسلام نہیں آیا جتنا عرب میں آیا. اللہ نے جس قوم کو چنا ہے نا اسی کے اوپر ہی رکھے. تو عربوں کی پوائنٹ آف ویو کے اوپر سورہ کہف دیکھیں. اس عربوں کا کیا مطلب بتا رہا ہوں, عربوں کا لٹریچر 1400 سال پرانا ہوا پڑا ہوا اس پر. دیکھیں تو غور فکر شروع کریں. ایک صورت ہے بس, پورا قرآن نہیں پڑھنا, ہمیں پتہ کون. اور ایٹیٹیوڈز کیا اڈاپٹ کریں نہیں. اس وقت سورہ آپ نے دجال کا سوال کیا نا, تو دجال بھی سنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا دجال کا ہتھیار. سورہ کہف بچے کو یاد ہونی چاہیے, اور اتنی تفصیل میں اس کے مطالب بتائے جا رہے ہو کہ جیسے آپ دنیا میں آئی سورہ کہف کے لیے, اگر دجال ہی کے پرسپیکٹیو سے سوچنا ہے, کیونکہ دجال کی پرسپیکٹیو سے اور کوئی بندوق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں تھمائی نہیں ہے, بس یہ سورہ کہف ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنی کافی ہے, پوری امت بچ سکتی ہے اس سے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ ہر ایک کا سوچتے تھے, تو وہ کسی خواص کے لیے نہیں ہے, وہ عوام کے لیے بھی سورہ کہف وہی ہے. تو ہم یہ سوچیں نا کہ جس کو تفسیر نہیں آتی وہ نہیں بچے گا, وہ عوام کے لیے بھی حدیث ہے. تو پہلی 10 آیتیں آخری 10 آیتیں, یہ تو بچے کو ایسے آنی چاہیے جیسے پہلا کلمہ آتا ہے. مطلب یہ ورثہ ہونا چاہیے ہمارا, کیونکہ آگے سے آگے دجال کی قربت ہے. انٹرسٹنگلی پہلی 10 آیات میں بھی اور آخری 10 آیات میں بھی کرسچینٹی, یہ تفصیل ہے, میں بتا دیتا ہوں. ہم نے کیا اور اس کے اوپر نہیں, اس لیول پہ نہیں آئے تھے ہم, اس لیول پہ ابھی ہم نے اتنی. دیکھیں جو آخری آیت ہے نا وہ تو شرک کی ہے جی, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دجال نے آتے ہی حضرت عیسیٰ کے بحروب میں آ کے خدائی کا دعویٰ کرنا ہے جی, یہ تو پکی بات ہے. تو چونکہ یہ ظاہری آنکھ سے نظر آ رہا ہے کہ کسی ایسے بندے کو نبی نہ مانا چاہیے, جیسے قادیانیت میں مان لیا, یا کسی ایسے بندے کو وہ درجہ نہ دیا جائے جو کہ صرف انبیاء کو زیب کرتا ہے, کہ اس کے فتوے کو ایسے لوں جیسے کہ کسی کی نبی نے کہہ دیا ہے. ہر ایک چیز پہ کریٹیکل تھنکنگ کی جائے. نبی علیہ السلام کے بعد ہر بندے کو آپ نے ایک مقدماتی نظر سے دیکھنا ہے, کہ دیکھیں نہ صحیح سنت کے کتنے کہیں اور کوئی چیز تو نہیں ہے. جیسے امام شافعی ابو حنیفہ کو دیکھتے تھے, تکریم آسمانوں پہ, مگر ہر بات کھول کے دوسرے ویو سے بھی دیکھنا. تو یہ کام بہت ضروری ہے ہمارا دجال کے دور میں, دجال کے دور سے پہلے بھی, کہ عادت ہو ہر بچے کی کہ اگر عالم صاحب نے کہا ہے کوئی بات نہیں, کیا پتہ صحیح کہا ہو, 99% چانس یہ صحیح ہو, اگر وہ جو 1% ہے نا وہ ہے کہ ریسرچ کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا بات آ رہی ہے. آپ نے کہا پہلے حضرت عیسیٰ کلیم کریں گے, یہ ہے کلیئر ہے یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ کلیم, میں نے تو زیادہ یہ سنا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. نہیں, وہ عیسیٰ کے تھرو تو خدائی کا ہی دعویٰ بنتا ہے نا, یعنی پہلے وہ کلیم کرے گا میں عیسیٰ ہوں علیہ السلام. کیونکہ یہ دیکھیں میں اپنی رائے اس لیے بتا رہا ہوں یہاں پہ, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب جو آئے نا دجال کا وہ بہت کلیئر ہے, وہ کعبہ کا طواف جو ہو رہا ہے. جی بالکل, اور وہ خواب کیا تفصیل نے آپ ضرور پڑھیے اس کو, مگر یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ, اور یہ میری خالی رائے نہیں ہے, علماء کرام بیشتر علماء کرام عرب علماء کرام تو مانتے ہی ہیں کہ ابھی جو سیکنڈ کمنگ ہے نا وہ عیسیٰ کی, وہ دجال کی کمنگ ہے پہلی. نہیں تو شیخ لوگوں کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ تو ایک خوبصورت انسان ہے, تو دجال تو بدصورت اور کانا, تو کیسے حضرت عیسیٰ کیسے کلیم کر دے گا وہ اپنے آپ کو؟ دیکھیں حضرت عیسیٰ کو
خوبصورت یا بدصورت ہونا ایک سیکنڈری معاملہ ہے، حدیثہ کے معجزے ہونا پرائمری معاملہ ہے، بس یہ یاد رکھیے گا. اور یہ جو بندہ آسمان سے پانی اور آگ کے دریا لے کے پھرتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی شکل ٹھیک بھی کر لے گا تو کچھ نہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال وہ معجزوں